وہ پہلا مددگار پہلا سرابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں ہی ہم ایک روایت یہاں پہ شامل کرنے والے ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی فضیلت کو لے کے بہت ہی زیادہ وائرل ہوتی ہے، جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ روایت کچھ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، آپ نے جس ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا اسی ہاتھ سے مجھے غسل دینا، پھر مجھے خوشبو لگا کر اس گھر کی طرف لے جانا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، روزے کی طرف لے جانا اور جا کر اجازت طلب کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر لے جانا، اور اگر دروازہ نہ کھلا تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی وصیت کے مطابق اسی طریقہ میں نے کیا، ان کو غسل وغیرہ دیا، خوشبو وغیرہ لگائی، پھر ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دروازہ تھا وہاں لے جا کے میں نے اجازت طلب کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت بکر صدیق ہیں جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، اسی دوران روزے کا دروازہ کھلنا شروع ہوا اور کوئی یہ کہہ رہا تھا ادخل الحبیب الی حبیبی، کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، اس کو اس کی طرف لے چلو، اس سے کہ محبوب جو ہے وہ حبیب کی چاہت رکھتا ہے۔ یعنی اس حوالے سے یہ روایت کو بیان کیا جاتا ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جس وقت فضیلت ذکر کی جاتی ہے۔ یہ روایت کچھ کتب کے اندر موجود ہے جس میں سر فہرست جو ہے وہ تاریخ دمشق ہے ابن عساکر کی۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کے اندر اسے ذکر کیا۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا، اور تاریخ بغداد کے اندر بھی ملت جلی الفاظ کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ تو یہ جو روایت ذکر کی گئی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، جس وقت ہم اس کی سند پہ غور کرتے ہیں تو محدثین اکرام اور علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جو بیان کی جاتی ہے یہ انتہائی درجے کی کمزور اور شدید درجے کی ضعیف روایت ہے۔ بعض نے تو سرے سے اس کو موضوع قرار دیا ہے، لہذا اس روایت کو نہ بیان کیا جائے۔ اب یہ روایت سندن کیوں کمزور ہے تو اس حوالے سے جس وقت دیکھا گیا علماء کرام کی تحقیقات کو اور دیگر جگہ بھی جس وقت غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ اس روایت کے اندر ابو طاہر نام کا ایک راوی ہے جس کے اوپر محدثین کی جرح جو ہے وہ شدید ہے۔ اسی لیے ابن عساکر رحمہ اللہ نے جس وقت اس روایت کو ذکر کیا تو یہ سارا قصہ ذکر کرنے کے بعد وہ آگے خود فرماتے ہیں ھذا منکر، کہ یہ روایت جو ہے یا یہ واقعہ یا قصہ یہ منکر ہے، اور اس کے راوی جو ہیں ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطا المقدسی اور عبد الجلیل، ان دونوں کو انہوں نے مجہول ذکر کیا۔ لیکن دیگر جس وقت اسی راوی کے بارے میں دیکھا گیا ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطا المقدسی کے بارے میں جس وقت دیکھا گیا محدثین کی آراء کو، تو محدثین اکرام نے اس راوی پہ شدید درجے کی جو جرح ہوتی ہے وہ اس راوی پر کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صرف چند محدثین کی ہم اقوال یہاں پہ ذکر کریں گے تاکہ اس روایت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کھل کے واضح ہو جائے کہ اس راوی کے بارے میں محدثین کی کیا رائے ہے۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ نے جس وقت اس کا ترجمہ ذکر کیا تو وہاں پہ انہوں نے آگے محدثین کے کچھ اقوال ذکر کیے۔ فرماتے ہیں کہ ابو زرع جو تھے محدث، انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا راوی ہے، اور اسی طرح ابو حاتم جو تھے انہوں نے بھی اس کو کذاب قرار دیا۔ اور امام نسائی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام نسائی فرماتے تھے اس کے بارے میں کہ یہ سکہ نہیں ہے، اور امام دارقطنی اور دیگر محدثین نے اس کو متروک قرار دیا۔ اور ابن حبان جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے روایت لینا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث گھڑتا تھا۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث چوری کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح
اور یہ جو ہم نے ذکر کیا یہ میزان الاعتدال میں، تاریخ الاسلام میں، المغنی فی الضعفاء میں، اس کے علاوہ بھی اقوال ذکر کیے ہیں محدثین کے امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو لسان المیزان ان کی کتاب ہے جو میزان الاعتدال کے اوپر لکھی گئی، تو انہوں نے بھی اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو ان پہ کلام کیا اس کو اپنی جگہ پہ بحال رکھا، مزید بھی کچھ اضافہ یہاں پہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت امام عقیلی رحمہ اللہ نے ضعفاء میں اس کو ذکر کیا تو فرماتے ہیں کہ یہ ثقات سے باطل اور موضوع چیزیں نقل کیا کرتا تھا یہ راوی ابو طاہر، اور ساتھ فرمایا کہ یہ منکر الحدیث ہے، ساتھ اس کو منکر الحدیث بھی فرمایا، اور اس کے علاوہ کچھ روایات وغیرہ ذکر کی اور ان کے اوپر بھی انہوں نے منکر کا حکم لگایا۔ اور فرماتے ہیں کہ ابن یونس فرماتے ہیں کہ جو مالک راوی تھے ان سے یہ موضوع روایات ذکر کیا کرتا تھا اور یہ متروک ہے، وہوا متروک الحدیث۔ اور ابو نعیم اصفہانی کے والے سے فرمایا کہ وہ اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ لا شیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں منصور بن اسماعیل فرماتے تھے کہ یضع الحدیث علی مالک، مالک کے اوپر یہ حدیث کو گھڑا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے اس پہ جگہ کی۔ اس کے علاوہ جس وقت دوسری جگہ ذکر کی وہاں پر بھی ہمیں محدثین کے اقوال اسی طرح ملے۔ سنن کبریٰ کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے، ضعیف ہے۔ اور ابو حاتم رازی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا تھا اور باطل چیزیں اپنی روایات کے اندر لے کے آتا تھا۔ اور امام نسائی کے حوالے سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ لیسا بھی سکا، اور اسی طرح دیگر محدثین کے اقوال اگر ہم سارے ڈیٹیل سے ذکر کریں تو لمبی یہاں پہ ذکر ہو جائے گی۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا ہم یہاں پہ ذکر اس حوالے سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک تو الگ سے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی اوپر ظاہر انہوں نے میزان الاعتدال کے اوپر لسان المیزان جس وقت لکھی، تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ روایت بھی ذکر کی جس روایت کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تو وہ روایت بھی لسان المیزان کے اندر جس وقت ذکر کی، اور یہ روایت ذکر کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ منکر ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطا کذاب، یہ راوی جو ہے یہ کذاب ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی، اور ساتھ ہی وہی حکم ذکر کیا کہ یہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جہاں بھی محدثین نے اس کو ذکر کیا تو اس راوی کی وجہ سے اور دیگر بھی کچھ علل یہاں پہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس روایت کے اوپر جرح کی، اور اس روایت کی یہ جو سند ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور دوسری سند سے یہ روایت نہیں مل سکی، نہ ہی محدثین نے نہ ہی علماء کرام نے اس کی الگ سے کوئی ایسی سند ذکر کی ہے کہ جس کے اندر کسی محفوظ سند کے ساتھ یہ واقعہ یا قصہ موجود ہو۔ اور پھر ساتھ محدثین نے ایک اور بھی یہاں پہ چیز ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ آپ مجھے غسل دینا، یہ اس لحاظ سے منکر بنتا ہے کہ جو محفوظ روایت ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ خود تاریخ دمشق کے اندر ابن اسحاق نے بھی اس طرف ذکر کی ہے کہ جو محفوظ روایات ہیں ان میں یہ باقاعدہ چیز موجود ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو غسل دیا تھا وہ ان کی اہلیہ نے دیا تھا، حضرت اسماء نے، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت ان کی اہلیہ نے ان کو غسل دیا تھا تو یہ والی جو بات ذکر کی گئی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ مجھے غسل دینا، پھر بعد میں انہوں نے انہیں غسل دیا تھا، تو یہ والی جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر چیز ہے۔ محفوظ یہی ہے کہ ان کو ان کی اہلیہ جو تھی اسماء بنت امیس جو تھی انہوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ تو اس کے علاوہ اس سند سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا یہ روایت شدید درجہ کی مجروح ہے، بعض نے موضوع قرار دی ہے، تو لہٰذا اس روایت کو یا اس قصے کو بالکل بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کسی اور سند کے ساتھ محدثین کو یہ واقعہ نہیں ملا، نہ ہی علماء کرام نے کسی اور سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل صحیح سند کے ساتھ صحیح روایات جو ہیں وہ اتنی زیادہ موجود ہیں کہ ان کی موجودگی میں اس طرح کے واقعات کو ذکر کرنا یا بیان کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔